سورہ ابراہیم گزشتہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید اور کلمہ شرک کی مثال دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں دلوں کے اندر، آسمان تک اس کے جو ہے وہ رسائی ہے کلمہ طیبہ کی، اور ہر وقت یہ پھل دیتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ جو شرک ہے اس کی مثال جو ہے اس درخت کی طرح ہے، گھاس پھوس کی جو زمین کے اوپر اگتا ہے، کوئی جڑ نہیں ہے اس کی، تھوڑا سا بندہ اس کو ہاتھ لگائے تو وہ اکھڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ ایمان والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ دل میں اتنا راسخ اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے اوپر خوشی آئے تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر غم آئے تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مشکلات جتنی بھی ہو وہ اللہ سے ہٹتا نہیں ہے، اس کا اعتماد اللہ پر ہر حال میں ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آزمائش ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، خوشی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، دنیا اور آخرت میں اس کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ شرک جو مشرک ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آج اس کو پتہ چلا کہ جی اس درخت سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس بت کے سامنے اگر میں سجدہ کروں گا تو میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی، تو اس بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کل کو کوئی کہتا ہے بھئی یہ اس سے کام نہیں چلتا، فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، تو دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھئی فلاں پتھر کو اپنے جسم پر رگڑو گے تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، تو اس پتھر کو رگڑتا ہے، وہاں سے کام نہیں چلتا، ایک اور پتھر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تو کلمہ جو مشرک آدمی ہے اس کو اپنے بتوں پر بھی اعتماد نہیں ہوتا، وہ اس کے سامنے پوجا تو کرتا ہے لیکن اس کو اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ ہلکی سی اس کے سامنے اگر اس کی برائی یا بیان کر دی جائے کہ بھئی یہ بت کام کرنی، دوسری طرف چل پڑو، تو دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف جو اللہ کو پوجنے والے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے جس کی ٹہنیاں، جس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں، ہر قسم کی آندھی کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح مسلمان کے دل میں جو کلمہ طیبہ راسخ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی دی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال بھی ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ذکر ہیں، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انداد یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی جو واحد آتی ہے وہ ند کے لفظ، ند کے لفظ سے آتی ہے، شریک۔ یہ اللہ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انجام یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وہ معبود جن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے تمتعوا، آپ نفع اٹھاتے رہو، زندگی کا مزہ لیتے رہو، فإن مصيركم إلى النار، بے شک تمہارا انجام آگ کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہے۔ آج کل جو اللہ کی وجود کے جو لوگ انکار کرتے ہیں تو سب ایک بڑا مغالطہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو یہ دیتے ہیں کہ جی اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو اللہ، آپ کہتے ہو کہ ہر چیز پر طاقتور ہے، غلبہ ہے زمین و آسمان پہ، تو اگر اللہ کو ہمارا یہ کفر، اس کا انکار، یہ قرآن پاک کا استہزاء اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ ہمیں روک دے۔ اگر اللہ کا وجود ہے جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جا بجا اللہ تعالیٰ پیچھے بھی اس کی جوابات ذکر ہو چکے ہیں، اب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں روکے بھائی تمہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید ڈھیل دیتے ہیں کہ تاکہ تم اپنی سرکشی کے انتہا کو پہنچو، کیونکہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو عذابات کا سلسلہ شروع ہوگا وہ انتہائی بھیانک، انتہائی خوفناک اور دائمی ہے۔ اس اتنے بڑے عذاب کے لیے آپ کی سرکشی بھی انتہا کی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت جو ہے وہ
گناہ کے اوپر جو ہے اتنا بڑا عذاب ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ آپ مزید سرکشی میں چلتے جاؤ. کل کہہ دیجئے تمتعوا، آپ لوگ نفع اٹھاتے رہو، مزہ لیتے رہو دنیا کا. فإن مصیرکم الی النار، بس بے شک تمہارا انجام آگ ہے، جہنم. کل کہہ دیجئے لعبادی الذین، ان لوگوں سے جو ان میرے بندوں سے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں ان سے وہ خرچ کرتے رہے، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. خفیہ طریقے سے بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہے اور اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے. دنیا کے اندر اگر ایک بندہ صاحب ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو مطلوب ہے، مثال کے طور پر اس کو گھر چاہیے، ضرورت ہے اس کو، یہاں گھر اس کو خرید بھی سکتا ہے، کرائے پہ بھی لے سکتا ہے. گھر میں آٹا چینی وغیرہ کی ضرورت ہے اس کو، بچے بھوکے ہیں تو وہ لے سکتا ہے. اس کو گرمی ہے تو اس کو دور کرنے کی طریقے ہیں، اس کو سردی لگ رہی ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو وہ جا کر خرید و فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. کل قیامت میں جو انسان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرورت دائمی ہوگی. وہاں اگر نیکی کی کمی ہوگی آپ خرید نہیں سکتے، گناہوں کا اضافہ ہو گیا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اگر آگ میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اب اس گرمی کو جو جہنم کی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے. تو وہاں کی ہر چیز پھر وہ دائمی، یوم لا بیع، وہاں خرید و فروخت والا معاملہ نہیں ہوگا، ولا خلال، نہ دوستی کام آئے گی. دنیا کے اندر کوئی دوست دوسرے دوست کو سہارا دے دیتا ہے، آخرت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو. وانزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے اوپر سے بادل پانی برساتا ہے، نازل کرتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالتے ہیں جو رزق ہے تمہارا. وسخر لکم الفلک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا. لتجری فی البحر بامری، تاکہ وہ کشتیاں چلیں اللہ کے حکم سے سمندروں کے اندر. وسخر لکم الانہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، پانی ہے، نفع اٹھاتے ہو اس سے، بجلی سے بناتے ہو. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی تمہارے نفع کے لیے سورج کو، والقمر چاند کو، دائبین ہمیشہ کے لیے. ایک مسلسل ایک قانون، ایک دائرے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اس دائرے میں وہ چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. وآتاکم من کل ما سألتم، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز تمہیں دی جو تم اللہ سے مانگتے ہو. جو تمہاری ضرورت کی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کی رکھتے ہوئے جو جو چیز تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں. وہ جو ہے آپ نہیں گن سکتے اتنی نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے. ہماری اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش جو ہے ہمیں کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک ہمیں یاد رہتی ہے. جی میرا آپریشن ہوا تھا، میرا یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ تکلیف ہمیں مہینوں تک یاد رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہزاروں اللہ کی نعمتیں ہیں جو مسلسل دائمی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے، اس نعمت کا ایک مرتبہ بھی ہم اقرار نہیں کرتے، نہ اس کو ہم شمار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ہمیں دی تھی. تو جب وہ نعمت اللہ لیتے ہیں تو اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمت میرے پاس موجود تھی. ہوتا ہے انسان کا جب خراب ہوتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، دل کے وال ہیں جب وہ بند ہونے لگتے ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جی یہ تو اتنی قیمتی چیز میرے پاس تھی، میں نے تو کبھی اس کا شکر ہی ادا نہیں کی اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انتہا درجے کی ہیں، اتنی ہیں اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها،
اللہ کی اس نعمت کو گن نہیں سکتے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت کو ہی گننا چاہو، اس ایک نعمت کے پیچھے کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر اس ایک نعمت کو گننا چاہو اس کو بھی آپ نہیں گن سکتے۔ اب گندم کی روٹی ہم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، اب نوالا کہاں سے آیا؟ یہ ایک نعمت ہے جو ہم منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو گننا چاہیں کہ اس ایک نعمت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انعامات کی جو سلسلہ ہمیں دیا ہے کہ بھئی یہ نعمت جو ہے وہ گندم کی شکل میں، گندم اللہ کی نعمت ہے، پھر گندم کہاں سے آئی ہے؟ وہ زمین سے آئی ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، پھر زمین کے اندر سے گندم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، وہ اللہ کی الگ نعمت ہے، پھر اس نعمت جو ہے وہاں سے پانی آتا ہے، برستا ہے زمین کے اوپر، تب یہ نعمت پیدا ہوتی ہے، پھر پانی کہاں سے آتا ہے۔ یعنی ایک نعمت کو اگر ہم ایک ہی نعمت کو گننا چاہیں، اس کو پیچھے لڑی سے تلاش کرنا چاہیں، اس کو بھی ہم نہیں شمار کر سکتے۔ چیز جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، کفار بہت زیادہ ناشکر ہے۔ فطرت کے اندر اس میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ ناشکری کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ صورت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ان کی ان دعاؤں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبے کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی۔ کچھ دعاؤں کا تذکرہ پہلے سپارے میں بھی گزرا ہے، بالکل پہلے سپارے کے بالکل آخر میں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور کچھ دعائیں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنانا۔ تو مکہ ایک امن کی جگہ ہے، اب بھی دنیا کے پرامن سکون والی جگہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور قیامت تک یہ رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت دجال کا فتنہ آئے گا تو ساری دنیا میں وہ فتنہ پھیلے گا، مکہ اور مدینہ یہ وہ شہر ہوں گے جہاں دجال کا فتنہ نہیں پہنچ سکے گا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکے گا، یہاں وہ لا کے یہ فتح نہیں کر سکے گا۔ تو یہ امن کی جگہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہزاروں سال پہلے دعا ہے وہ قیامت تک چل رہی ہے اس کی۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی لعنت سے بچانا، کہ بت پرستی، کہ ہم اس شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم بتوں کو، مورتیوں کو پوجتے رہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، جو ان کی لڑی ہے، اس لڑی میں بت پرست نہیں آیا خراب ہے، کیونکہ یہ دعا قبول ہوئی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں قبول ہوئیں اور کچھ رہ گئی، ان میں یہ تھا کہ کچھ کے حق میں دعا قبول ہوئی، کچھ اولاد جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ تیسری دعا انہوں نے مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو بالکل بچپن میں کئی ماہ کے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ محبت زیادہ تھی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی یہ نعمت زیادہ چونکہ محبت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کہا کہ جا کر اس کو اس وادی میں چھوڑ آؤ۔ تو بیابان جگہ پہ جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ ایک بیابان جگہ تھی، تو یہاں پر چھوڑ حضرت حاجرہ کو اور ان کو چھوڑ دیا، اور یہاں سے لے کر چل پڑے، یہاں سے خود چلے گئے۔ پیچھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، وہ ان کی پریشانی میں پیاس کو دیکھ کر جو ہے وہ تڑپتی ہوئی وہ دوڑتی ہیں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، کہ ایک طرف کوئی قافلہ دیکھ لے، کوئی پانی دیکھ لے، کہیں سے ان کو پانی مل جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ چکر اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو کہا کہ ان چیزوں کو اپنی عبادت میں رکھ لو، اس کو صفا اور مروہ کے طواف سعی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے وہ پانی نکلا زمزم کا، وہ چشمہ آج ہمارے لیے شفا ہے، باعث برکت ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس چیز کا ذکر کیا کہ برسوں پہلے میں نے اس جگہ پہ وادی غیر ذی زرع، کہ یہاں پر کوئی
جو ہے بندہ نہ بندے کی ذات نہ پھل کچھ بھی چیزیں نہیں تھی، یہاں پر کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اے اللہ میں نے اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اہلیہ کو یہاں چھوڑا تھا۔ اب یہاں جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ عام طرف قافلہ آتا جاتا کچھ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کائنات کے لوگوں کا رخ اس طرف پھیر دو، ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ تو اس وقت یہ دعا کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے مانگی گئی دعا ہے، اور اس وقت بھی ہر بندہ اس کے دل میں حسرت اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کر لیں، آنکھوں کے آمنے سامنے مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، اور جو ایک بار گیا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ پھر جائے، یعنی وہ بندہ واپس آ کر بھی دل اس کا وہیں پہ لگا رہتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اب تو ختم ہو کے جو سلسلہ تھا، ابھی تک وہ جو رونقیں ہیں اس کی وہ بحال نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے، آپ لوگ کی دعا یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ رونقیں بحال کرے، بلکہ وہ رونقیں پہلے سے بڑھا دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان جگہوں اس جگہ کی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، رب اے میرے رب، اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، بنا دے اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِي، اور مجھے بچا، وَبَنِيَّ، اور میرے اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری اتباع کی پس وہ مجھ سے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، پس بے شک آپ معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ ربنا انی اسکنت، اے اللہ اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، ریگستان میں، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے ہاں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد، یہ لوگ قائم کریں نماز کو، فجعل افئدۃ من الناس، پس پھر لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، اس کی طرف، کہ اس کی طرف مائل ہوں، اس کی طرف پھیر دے۔ ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے نواز، اس شہر لوگوں کو ان کو رزق دے پھلوں کا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہے مخفی اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، آسمان و زمین میں اللہ سے کوئی چیز بھی ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوگا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے ہبہ کیا، جس نے مجھے عطا کی، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل کو، و اسحاق، اور اسحاق، یہ دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ خوب سنتا ہے دعا کو سنتا ہے، سننے کا مطلب قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ربنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بنا دے دائمی نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول کر میری دعا کو۔ یہ جو انبیاء کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کی ہیں، پہلے بھی یہاں پر بھی آگے بھی ذکر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعلیم کی قرآن پاک میں ذکر کی کہ ہم لوگ بھی انہی دعاؤں کو اپنا دستور العمل بنا رہے اپنے لیے، کہ انہوں نے مانگی انبیاء کی دعائیں، تو ہم بھی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب معاف کر دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو،
वलिलमुमिनीन, और ईमान वालों को, यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा। इस जो आखिरी दुआ है इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, हमने पीछे पढ़ा है 11वें सिपारे में उसका ज़िक्र हुआ है। वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोका था कि आप अपने इस वालिद के लिए दुआ न मांगे क्योंकि काफिर मुशरिक है। आगे आएगा सूरह मरियम के अंदर जहाँ ज़िक्र होगा, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनके वालिद का आपस में मुकालमा होगा, वहाँ पर भी इस बात का ज़िक्र है। तो उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर जो दुआ मांगी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उस वक़्त उनको या तो उनके वालिद ज़िंदा होंगे कि वालिद फौत नहीं होंगे, या उनको शिर्क पर मरने का इल्म नहीं होगा, या अल्लाह ताला का वो हुक्म जो पहले आया हुआ है वो हुक्म बाद में हो कि भाई उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको रोका ना हो। अल्लाह ताला ने जब उनको रोका कि उसके लिए आप दुआ ना करो क्योंकि काफिर और मुशरिक की दुआ नहीं है, तो फिर उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करनी छोड़ दी वालिदैन की।